فرمایا القلب میت وحیاتہ بالعلم، یہ دل مردہ ہے، اس کی زندگی علم سے ہے۔ اسی علم کے بارے میں کائنات کے دلہا سرور دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، آقا فرماتے ہیں جو علم سیکھنے نکل گیا وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے، وہ اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہتی، وہ خدا کے بندے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بیٹے بچے وہ عظیم مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں سب جنت کے متلاشی، دولت والا جنت کی تمنا کرتا ہے، زمیندار جنت کی تمنا کرتا ہے، چوکیدار جنت کی تمنا کرتا ہے، پیردار جنت کی تمنا کرتا ہے، مگر نبیوں کے سلطان نے فرمایا من کانا فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو علم دین کی طلب میں رہتا ہے پھر جنت اس انسان کی طلبگار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جو علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلبگار بن جاتی ہے۔ اور بس میں بات اپنی ختم کروں ایک ہی بات پر، میرے نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، علم کتنا عظیم ہے۔ علماء کی بس توجہ، میں بات ختم کر رہا ہوں، علم کتنا عظیم ہے۔ خالق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال بھی عطا فرمایا اور دولت مال بھی دیا، سلطنت بھی دی اور علم بھی دیا۔ تینوں چیزیں عطا فرما کر رب نے اختیار دے دیا، اور سلیمان چاہو تو مال چن لو، چاہو تو علم چن لو، چاہو تو سلطنت چن لو۔ علماء کی توجہ، کتنے بڑے بادشاہ کا نام اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان ہیں کہ ہواؤں کو حکم دے تو ہوا تخت لے کر چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا بادشاہ اللہ کے پیغمبر سلیمان جب تینوں چیزیں دے دی گئی تو حضرت سلیمان نے فاختار العلم، اللہ کے پیغمبر سلیمان نے مال نہیں چنا، سلطنت نہیں چنی، اگر کسی چیز کو چنا تو وہ علم دین تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب حضرت سلیمان نے علم کو چنا تو اللہ پاک نے اسی علم کی برکت سے حضرت سلیمان کو مال بھی عطا فرما دیا، سلطنت بھی عطا فرما دی۔ علم دین کی برکتیں ہیں، اس لیے علم بہت عظیم چیز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین پیغام دین کا پہنچاتا ہے، اس عالم کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ ایک بار پورا مجمع لہک کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء۔ سرکار فرماتے بے شک عالم دین تو اس کے لیے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ساری کی ساری چیزیں دعائے مغفرت کیا کرتی ہے، استغفار کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیتان فی جوف الماء، اور مچھلیاں سمندروں کے درمیان، پانی کے درمیان دعائیں کیا کرتی ہیں۔ آقا فرماتے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ مصطفیٰ فرماتے عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوا کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا۔ سرکار فرماتے ہیں بے شک انبیاء نے اپنے وراثتوں میں دینار و درہم نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنی وراثتوں میں علم چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ وَإِنَّمَا وَرَّثَ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ۔ تو جس انسان نے علم دین حاصل کر لیا، انہوں نے
انبیاء علیہم کی وراثت کا حصہ پا لیا ہے. سبحان تو اللہ، یہ وہ سبحان اللہ، بے مقدس شک. لوگ ہیں، آپ ان کی زیارت کریں، بڑے قابل لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن عالم دین بنایا ہوگا. او خدا را بڑے قسمت کے دھنی ہو. سرور کائنات فرماتے ہیں جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا نا، جس کی اولاد حافظ قرآن ہوگی، کل اللہ پاک اس ماں باپ کے سر پر اتنا چمکتا دمکتا قیامت میں تاج رکھے گا کہ جس تاج کے سامنے سورج کی تابانی بھی بھیگی پڑتی نظر آئے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کی شان ہوا کرتی. بہرحال علماء کی توجہ ایک جملے پر، آقا نے فرمایا والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کار یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض میں سب آ گیا، پانی بھی خشکی بھی سب آ گیا، لیکن اس کے بعد مچھلیوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو علماء کی توجہ چاہوں گا. آخر کار وجہ کیا ہے؟ دراصل وجہ یہ ہے، لوگوں تمہیں پتہ نہیں، آج انسان عالم کے خلاف صرف زبان کھولنے کا عادی بن گیا ہے، امام کے خلاف صرف زبان کھولنے کا عادی بن گیا ہے، مولوی کے خلاف صرف زبان کھولنے کا عادی بن گیا. مگر کاش تو پڑھتا تو صحیح، یہ عالم دین ہوتا کون ہے؟ اس کی شان کتنی بلند ہے؟ سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخر کار پانی سب چیزوں کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے، لیکن مچھلیوں کی تخصیص کیوں کی گئی؟ تو آپ ذہن قریب کریں. دراصل وجہ یہ ہے، مچھلی کا جو جیون ہوتا نا، اس کو پانی کہا جاتا ہے. مچھلی کی زندگی پانی.